رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مطہر، میری امت کا افضل ترین عمل میرے بیٹے مہدی علیہ السلام کی آمد اور ظہور کا انتظار کرنا۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو جو ہے وہ نماز کے عنوان میں ہے کہ نماز کو خدا نخواستہ جان بوجھ کے ترک کرنا یا وہ شرائط اور چیزیں جن کی وجہ سے نماز قبولیت سے محروم ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا ذکر جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے ٹائم اگر بچا تو موضوع کو کرنا ترجمہ لیکن ضروری ہے، ظاہر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پہلے ایک سلوات پڑھ لیں کہ ماہ رجب المرجب کے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے خدا رحمان الرحیم کا مہینہ جو ہے وہ آج آخری دن ہے، اختتام پذیر الوداع، ماہ رجب المرجب میں کیے گئے اعمال جو ہیں وہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کا مہینہ ظاہر ہے کہ رجب، جس کے لیے معصوم نے فرمایا کہ اس کا ہم پلہ کوئی مہینہ نہیں ہے 12 مہینوں میں، تو اب یہ ہے کہ اس کے اعمال یا باقی سب چیزیں وہ آپ یقینی طور پر اپنے بجا لائے، خدا قبول فرمائے۔ تو اب کل سے یعنی آج رات سے بلکہ کہیں گے اس سے بھی عظیم مہینہ، اس سے بھی عظیم ترین مہینہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرکار نے فرمایا کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ اور شعبان المعظم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ۔ رجب میں اب یہ دیکھیں کہ زندگی گزر جاتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے وہ کیا تھا کہ رجب کا آغاز ہے، آج ہم کہہ رہے ہیں کہ رجب کی انتہا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے اب یہ مہینہ گزرا ہے، ہمیں کوئی علم نہیں پتہ چلا، اس لیے آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہمیں ایسا لگے گا ابھی جتنی ہمارے عمریں گزر چکی ہیں، اگر اس میں ہم اپنی سابقہ زندگی جب سے میموری میں ہے بہرحال اس وقت سے اگر یاد کریں تو ایسے لگے گا جیسے یہ کل کی بات، لیکن گزر چکا 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، 20 سال لیکن گزر گئے، کسی کے آرام میں گزرے، کسی کے جو ہے بے سکونوں میں اگر خدا نخواستہ گزرے، بہرحال گزر گئے، آرام والے بھی گزر گئے اور بے سکونی والے بھی گزر گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اذیت اور تکلیف وہ گزر جاتی ہے لیکن ان کا اجر و ثواب وہ باقی رہتا ہے۔ مثلا کسی نے ماہ رجب میں ابھی تازی مثال دیتے ہیں، اگر ماہ رجب المرجب میں اللہ نے کسی کو سعادت عطا فرمائی، اس نے روزہ رکھا، اب روزہ بہرحال ایک مشقت والا عمل تو ہے ہی ہے کہ اس میں بھوک اور پیاس یا صبح کی بیداری اور وہ سارا نظام ہے، اب اس کا بھی دن گزر گیا لیکن اس کی جزا وہ جب خدا قبول فرمائے، خدا عطا فرمائے گا، اس کی جزا اتنی زیادہ جزا کے روزے کے لیے خدا نے فرمایا کہ باقی ہر عمل جو ہے اس کی جزا میں فرشتے درمیان میں ہیں، بندے اور خدا کے درمیان فرشتے وسیلہ ہیں، مثلا اتنے فرشتے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، ملائکہ کے ذریعہ سے اللہ یہ کرے گا، مطلب خدا نے بیچ میں ایک ذریعہ رکھا ہے۔ لیکن روزہ وہ عمل ہے کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا، یعنی میرے اور بندے کے درمیان میں کوئی تیسرا فریق نہیں ہے، یعنی روزہ بلا فصل ہے خدا کے ساتھ۔ اب وہ کیا جزا ہے وہ اللہ
یہ روزہ اس کی جزا امیر سرکار امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جس وقت افطار کرتا ہے اور دوسرا جب روز عاشر اس کی جزا پائے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کے فضائل کے اعتبار سے تو عجیب، اب جس نے ماہ رجب میں روزے رکھے خدا نے توفیق عطا فرمائی، خدا ان کو قبول فرمائے، ان کا بھی مہینہ گزرا، جنہوں نے نہیں رکھے کھاتے پیتے ہوئے مطلب سارا دن گزارا، ان کا بھی دن گزرا، لیکن گزر گیا دونوں کا۔ فرق کیا ہوا؟ اگر اس نے جان بوجھ کے نہیں رکھا، کوتاہی کی ہے، اس کو ایسی حسرت ملے گی روزے محشر، اتنی حسرت میں مبتلا ہوگا جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کتنا بڑا اس بندے نے نقصان کیا ہے اپنا، جس نے رجب میں روزہ نہیں رکھا۔ اور جس نے رکھا ہے اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے انشاءاللہ بحق محمد وعلی محمد علیہ السلام، تو اس کی جزا اور اجر وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ باقی ہے، وقت تو اس کا بھی گزرا گزر گیا، لیکن اس کی جزا باقی ہے اور اس کے لیے حسرت باقی ہے، اور وہ آخرت کی حسرت دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح آخرت کی خوشی جو ہے وہ بھی دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم الحمدللہ محمد وعلی محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں خدا نے ہمیں ایسی پاک و پاکیزہ نسبت عطا فرمائی ہے، تو ان کی بارگاہ میں اگر ہم رجب میں نہیں کر سکے تو مایوسی نہیں ہے۔ آپ خالی دیکھیں کہ آج کا دن جو ہے، خالی آج کا روزہ، رجب کا آخری روزہ، صرف آخری روزے کے لیے، باقی حالے کی فضیلت اپنی علیحدہ، خالی آخری روزے کے لیے معصوم نے فرمایا جو بندہ ماہ رجب کا آخری روزہ رکھتا ہے اس کے گزشتہ اور آئندہ کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ کے بھی اور آئندہ کے بھی، گزشتہ تو ہوئے لیکن آئندہ کی خطائیں بھی ایڈوانس میں اللہ، اگر کوئی یہ نہیں کہ جان بوجھ کے بندہ کرے روزہ آخر رجب کا رکھا ہے تو اس کے بعد کھلی چھٹی ہے، پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ یعنی گناہ اگر ہو جائے، ہم خطا ہو جاتی ہے، دل میں پتہ نہیں کتنی خطائیں ہوتی ہیں، خدا غفور رحیم ہے، جو ہو جاتی ہے وہ خدا ظاہر ہے کہ یقیناً اس کو معاف فرما دے گا، یعنی ایک دن کا روزے کے بدلے میں گزشتہ آئندہ، ایسا کون سا عمل ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ لیکن خدا کی بارگاہ میں مایوسی نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوسی جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور خدا کتنا غفور رحیم ہے، اس سے مایوس ہو جانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اگر ماہ رجب المرتب یہ جو چند ساعتیں گزری ہیں، جمعہ المبارک بھی ہے، چند ساعتیں گزری ہیں اللہ کے مہینے کا آخری، کیونکہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ پہلے بھی پچھلے سال بھی گزارش کر چکا اور اس سال بھی شاید گزارش کر چکا کہ یہ بیج بونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب یہ آخری چند گھنٹے رہ گئے ہیں بیج بونے کے لیے، اگر کوئی عرفان کا، روحانیت کا، پاکیزگی کا، اس کا خدا کی بارگاہ میں، سادہ لفظوں میں خدا اور معصومین کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بیج بونا چاہتا ہے تو اس کا جو وقت ہے وہ آخری چند گھنٹے رہ گئے، مغرب کے بعد ختم ہو جائے گا، بیج بونے کا آخری ٹائم ہے۔ تو اس میں جو ہے خدا کی بارگاہ میں بس یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جو ہو سکتا ہے اپنی طرف سے اعمال کا آغاز اور توبہ، خدایا اب تک میں نہیں کر سکا، میں غافل رہا، میں شیطان نے نفس نے غفلت میں ڈالا، میں جو کچھ نہیں کر سکا۔ جمعہ کی ساعتیں بھی ہیں، پھر جمعہ کی آخری ساعتیں ان کی عجیب، سارا جمعہ تو مبارک 24 گھنٹے، پھر آخری اس کی ساعت ہے، اس کی کوئی عجیب ظاہر ٹائم پھر وہ نہیں رہتا ہے کہ سارے کچھ اس میں بیان کیا جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ عجیب وقت ہے اور قبولیت کا وقت ہے، اس میں جتنا ہو سکتا ہے تنہائی، خلوت خدا کو ٹائم دیں، بجائے محفل کے، ہنسی کے، مذاق کے یا اس کے
خدا کو اکیلے میں ٹائم دے اور جتنا ہو سکتا ہے خدا سے راز و نیاز کر کے آخری ٹائم میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ ہمارا ماہ رجب جو ہے اس کو اس طریقے سے ہو جائے کہ ماہ شعبان اور رمضان المبارک میں یہ جو ابھی بیج بویا ہے، شعبان میں اس کو پانی دینا ہے اور رمضان المبارک میں وہ فصل اور پھل حاصل کرنا ہے۔ تو جب ہم نے بیج ہی نہیں بویا ہوگا تو پھر وہ ہم نے شعبان اور رمضان میں کیا ظاہر ہے کہ اس سے حاصل کیا جائے گا۔ تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خود شعبان المعظم جو ہے اس کے اعتبار سے اب اتنے زیادہ اعمال ہیں، فضائل ہیں، اور اس کے لیے اب وہ جو روایتیں میں لے کے آیا ان کا ٹائم نہیں رہا جو کہ کل کے لیے یہ ہے کہ بس اس کا اتنا تعارف ہی میرے گھر میں کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ حضور اب اس کے لیے تو حسرت نہیں ہو سکتی نا، خدا ہمیں نصیب فرمائے، شعبان آ رہا ہے، آج رات سے انشاءاللہ استقبال کریں گے، وہ آ رہا ہے، ماہ رجب کا الوداع ہے لیکن شعبان آ رہا ہے، اس کے لیے ابھی سے ہمت خدا کے ساتھ راز و نیاز میں خدا توفیق عطا فرما کہ شعبان میں اس کے حق کو ادا کرنے کی طرف ہم جا سکیں، تیرے رضا و قربت حاصل کر سکے، جو ہم رجب میں نہیں کر سکے وہ شعبان میں کر سکے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھیں رجب کے لیے تھا کہ جو ایک روزہ رکھتا ہے رجب میں اس سے جہنم کا ایک دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، پھر فرمایا کہ ایک سال کے سفر کے برابر اس سے جہنم دور ہو جاتی ہے، جتنا ایک سال سفر کرے بندہ اتنا جہنم اس سے دور ہوتی ہے، پھر فرمایا جو 3 روزے رکھے اس پر جنت واجب ہے۔ لیکن شعبان کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جو ایک روزہ رکھے اس پر جنت واجب ہے۔ شعبان اس میں 3 روزے کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا کہ اس کے لیے جنت واجب ہے، شعبان کے لیے فرمایا جو ایک روزہ رکھے اس پر۔ اور یہ عجیب لفظ ہے، پوری روایت میں عرض کرتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منادی، یعنی جیسے شعبان کا چاند نکلتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی ندا کرتا تھا، اعلان کرنے والا جو ہے مدینے کے اندر حضور کی طرف سے اعلان کرایا جاتا تھا کہ لوگوں میرا مہینہ آ گیا ہے، اس میں روزہ رکھ کے میری مدد کرو۔ یہ عجیب ہے کہ میری مدد کرو، یعنی ہم پوجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم معصوم کے اپنے لفظ ہیں کہ روزہ رکھ کے کیا راز ہے اس میں یہ وہی جانے۔ ہمیں سامنے یہ ہے کہ معصوم فرماتے جو بندہ اس مہینے میں محبت رسول اور تقرب خدا ان 2 نیتوں سے روزہ رکھتا ہے تو اسے جو ہے خدا کی قربت حاصل ہو جاتی ہے، خدا اس کے قریب یعنی قربتاً الی اللہ کی منزل حاصل ہو جاتی ہے اگر ماہ شعبان المعظم میں روزہ رکھا جائے۔ اور آخرت میں فرمایا کہ اللہ نے ایسے بندے کی حرمت اور عزت اپنے اوپر فرض کی ہے۔ یہ لفظ جو ہے رجب کے لیے بھی ہے کہ جو ماہ رجب میں روزہ رکھے اس کی عزت اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے، ماہ شعبان کے لیے بھی ہے کہ اس کے لیے جو عزت و حرمت بہت زیادہ فضائل ہیں، البتہ صرف یعنی روزے کی وہ بھی انتہا روایات، اگر ہوا تو کہ جمعۃ المبارک ہو، باقی جو ہے ٹائم نہیں رہا، صرف 2 عمل جو ہیں اور شعبان کے لیے یہ یاد رکھیں کہ شعبان میں ایک عمل استغفار، معصوم ہوتے ہیں یہ استغفار کا مہینہ ہے، ماہ شعبان میں 70 دفعہ استغفار معصوم فرماتے ہیں، روزانہ 70 دفعہ استغفار، اب اتنا استغفر اللہ واسعلہ توبہ، اور بھی اس کے علاوہ کچھ استغفار ہیں، خالی استغفر اللہ جو بھی استغفار ہے 70 دفعہ استغفار عام مہینوں میں 70,000 دفعہ استغفار کے برابر ہے، یعنی عام مہینے میں 70,000 دفعہ استغفر اللہ کہے اور اس میں 70 دفعہ استغفر اللہ پڑھیں تو وہ برابر ہے۔ تو یہ کہ استغفار اس مہینے میں کثرت کے ساتھ، درود کثرت کے ساتھ، اس کے بعد چھوٹا سا کلمہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون،
ابھی کتنا سا مختصر سا کلمہ ہے، اس کے لیے معصوم نے ایک ثواب، اس کا ایک، یہ پورے شعبان میں 1000 دفعہ پڑھنا ہے، روزانہ 1000 دفعہ نہیں ہے، پورے شعبان 30 دنوں میں یا 29 دن میں، یعنی 30 سے 35 دفعہ کچھ بنے گا۔ اب یہ جو ہے یعنی 30 سے بھی بڑھ کے اگر 29 سے 30 دفعہ تقریباً روزانہ کا، تو اب یہ ہے کہ یہ پورے شعبان میں 30 دفعہ پڑھنا ہے۔ کلمہ سنے 1 منٹ سے بھی کم کا ہے۔ اب اس کا ایک ثواب معصوم فرماتے ہیں یہ ہے کہ جو ماہ شعبان میں 1000 دفعہ یہ کلمہ پڑھے گا، پورے مہینے میں 1000 دفعہ، تو اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ 1000 سال کی عبادت، یعنی 1000 سال ہم سے ایک دن کی عبادت، یا وہ ایک شب قدر کی رات کو جاگنا ہوتا ہے، یا بھی ماہ شعبان میں انشاءاللہ خدا نصیب فرمائے، ہمیں مہلت عطا فرمائے، شب برات آ رہی ہے، وہ ایک رات کا جاگنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 1000 سال کی عبادت، یعنی دن رات ایسے 1000 سال جس کے دن رات عبادتیں خدا میں گزرے ہیں، جس میں گناہ نہیں کیا گیا، عبادت میں گزرے یعنی گناہ نہیں ہوا اس میں۔ ہماری تو عبادتوں میں بھی گناہ، ہماری باتیں بھی گناہ آلود ہیں، تو بہرحال خدا معافی عطا فرمائے۔ تو یہ 1000 دفعہ پڑھیں گے تو استغفار، درود اور روزہ، یہ عمل جو ہے صدقہ معصوم نے فرمایا کہ جو بندہ ماہ شعبان میں صدقہ دیتا ہے، اللہ عرش سے اس کے صدقے میں اضافہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب روز حساب کتاب آئے گا تو اس کا صدقہ جو اس نے مختصر دیا تھا، اللہ نے اتنا اضافہ کر دیا ہوگا کہ وہ عظیم الجثہ بن کر احد کے برابر ہو چکا ہوگا۔ یعنی ماہ شعبان میں صدقہ جو ہے، یہ سارے اعمال ماہ شعبان کی باقی تفصیل جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ یہ ابھی سے ہم اپنے آپ کو تیار کر کے، تاکہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ مہینے اور روز ایام